بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق، ایران اور کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے مقرر کیے، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دنیا میں پہلی بار بااختیار لوگوں کو احتساب بھی شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے، وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے، انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو آپ اس سے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا کی سزا مجھ کو بھگتنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ شام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر صرف اسلام ہی نافذ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آقا کی باری معصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بے جا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آقا کی باری محصول مقرر کرنے کی شکایت تھی۔
شکایت بے جا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ جان بر نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا۔ ان میں سے کسی ایک کو جس پر پانچوں کا اتفاق ہو جائے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کا نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے بیٹے عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل فروش قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بدھ کے روز کیا گیا اور جمعرات کے روز جاں بحق نوش کر گئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ ذو الحجہ کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذو الحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت جلد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے شہادت تک کا واقعہ آئے گا۔ اگر اس طرح کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، مزید شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔